بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور صادق جنریشن ایج میں حاضر ہے۔ بگ باس 14، نئے لوگ، نیا ہنگامہ، نئے جھگڑے، نئی پیار محبت کی باتیں، یہ سب کچھ بگ باس کا خاصہ ہے۔ تو بگ باس میں جو ہمارا پریمیئر کے بعد فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے ہے اس کی کس چل چکی ہے، اس کے اوپر اگر کچھ باتیں کریں تو وہ بڑی صاف اور کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس میں کیا کچھ گزرا۔ 6 بجے وہ جو طوفانی سینئرز تھے وہ اندر آ گئے اور ان کا جو فرسٹ ڈے ہے اندر کا سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا۔ سدھارتھ جب اندر آیا تو اس نے اندر آ کر کہا ایک جملہ کہ جیسمین تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اس وقت میڈیا میں گردش بھی کر رہی ہے کہ جیسمین وسیم ان کی متوقع ونر جس کی بیک اپ یہ لوگ کریں گے، لگ یہی رہا ہے کہ وہ ہے، اور سدھارتھ نے بھی اس کا اظہار کیا۔ اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اندر بھی اس کو جو رول کچن کا دے دیا گیا ہے اور اس کی بے فکری اور اس کو فرسٹ ٹائم میں بیڈ روم میں جگہ دینا، سنگل بیڈ دینا، یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ جیسمین کو آخر تک لے کے جائیں گے۔ لیکن وہ بگ باس ہی کیا کہ جو ان کی توقعات کے مطابق چل جائے۔ جو بگ باس نے جناب جب اپنا پہلا جملہ کہا، ان کا سواگت کیا، تو گوہر اور ہنا اور سدھارتھ کے علاوہ سب لوگ بھی جو تھے، 7 جو فریشرز تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد بگ باس نے بتایا کہ یہ جو اندر اب راج ہوگا 2 ہفتے تک، یہ انہی طوفانی سینئرز کا ہوگا، سدھارتھ کا، ہنا کا اور گوہر کا۔ اور سدھارتھ کی بھی تعریف کی کہ سدھارتھ نے خود کو منوانے کی خاطر تو چٹان کی طرح شو کے ہوسٹ سلمان خان کے بھی آگے ڈٹ گیا۔ اس بات پر جو ایک فیس ایکسپریشن دیا اعجاز خان نے، وہ دیکھنے لائق تھا کہ وہ حیران ہوا اس جملے پر۔ بہرحال جی، گوہر کو بگ باس نے بلایا، اس کی تعریف خوب کی اور پھر اس کو کنفیشن روم میں بلا کر کہا کہ آپ جب پہلے بھی آئی تھی تو آپ نے بہت اپنی ایک جذبات سے بھری ہوئی خوشی کا اظہار کیا تھا، تو اب بھی آپ ہی اندر آئیں۔ اندر جا کر انہوں نے بگ باس نے گوہر خان کو جو رولز بک ہے بگ باس کی وہ دی اور کہا کہ یہ آپ کے حوالے ہے، آپ جا کر ان کو سب کو سنائیے۔ اب جو رول بک تھی اس میں کیا لکھا تھا کہ جو کھانا اور کچن کا سارا سسٹم ہے، کس کو کتنا کھانے کے لیے ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، کون کیا کرے گا، کھانے کے متعلق جتنے بھی باتیں ہوں گی وہ گوہر خان کے اختیار میں ہوں گی۔ بیڈ روم بہت اہم جگہ ہے کہ جس میں سب کو اپنی اپنی پسند کا بیڈ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر سنگل بیڈ بھی ہیں، ڈبل بیڈ بھی ہیں، اور ایک جو پارٹنر کا سلیکشن کی باری ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے جس کے ساتھ آپ کو دل سے ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر وہ آپ کا بیڈ پارٹنر بن جائے تو ظاہر ہے ایک کوفت ہوتی ہے، انسانی طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے۔ تو یہ بیڈ والا سارا کام ہے، یہ سدھارتھ کو اس کا ہیڈ بنایا گیا۔ گو کہ سدھارتھ دوسروں کے کام میں ابھی بھی انٹرفیئر کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ ہنا کو جیسے آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہنا کے کاموں میں بھی وہ اس کو مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہنا کے پیچھے پیچھے وہ جاتے ہیں۔ سوئمنگ پول، مال اور جم، یہ جو بی بی کے اندر 3 چیزیں ہیں، یہ ہے مکمل کنٹرول یہاں پر ہنا خان کا۔ ہنا خان اس پر بہت خوش بھی ہیں اور وہ اپنے کام میں سجتی بھی ہیں۔ وہ ہنا اور گوہر اور سدھارتھ سینئرز اپنے اپنے کام میں سج رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینئرز جو ہیں یہ کسی کو بھی اپنا مساجر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب اندر کا دن جو ہے وہ شروعات ہو گئی۔ وہ جو ریجیکٹڈ تھے ان کو بھی اندر بلا لیا گیا، لیکن وہ ریجیکٹڈ صرف گارڈن ایریا میں رہ سکتے ہیں، وہ ان سائڈ روم نہیں آ سکتے۔ اب جی، راہل ودیا آپ کو یاد ہوگا، اس کو ایک ٹاسک ملا تھا کہ اگر آپ اندر کسی لڑکی سے کس کروائیں گے اپنی گال پر اور اس کا ایک وٹنس بھی ہوگا
تو آپ سو سکتے ہیں، جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے اندر آ کر نکی تنبولی کو سب سے پہلے کہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی اور اس نے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد پوتر پونیا نے یہ کام اس کا آسان کیا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ پیار کی دوستی کی پپی ہے، یہ لو لے لو، اور اب وہ آرام سے سو سکتا ہے۔ پھر آئی بیڈ روم کی باری کے اندر اب کس نے جانا ہے، تو بیڈ روم میں سب سے پہلے سدھارتھ کے پیچھے گئی جیسمین، اور یہ اس بات سے پھر ہماری اس بات کی تائید ہوئی کہ فرسٹ سب سے پہلے جو بیڈ روم میں سدھارتھ جس کو لے گیا وہ جیسمین تھی۔ گو کہ جیسمین کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی کہ آپ بیڈ اچھا حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہو، تو اس نے کہا میں ڈانس وغیرہ کر دیتی ہوں، لیکن وہ اس کی زومانی باتوں سے تنگ آ کر اس نے کہا کہ میں باہر ہی سو جاتی ہوں، میں اندر سوتی ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد سدھارتھ نے اس کو اس کی پسند کا کارنر والا ایک سنگل بیڈ دے دیا اور وہ وہاں پر براجمان ہو گئی۔ نکی تنبولی بھی اس کے بعد اندر آئی، اس نے بھی کافی کوشش کی کہ مجھے سنگل بیڈ مل جائے، مگر سدھارتھ نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو ڈبل بیڈ دیا، اور اس کا پارٹنر بنا ہے نشاط۔ اب ریجیکٹڈ بیچارے جو ہیں وہ باہر ہی انہوں نے اپنا جو گراؤنڈ میں اپنا ایک ان کو ملے ہوئے ہیں بیڈز، وہاں پہ زمین پہ بچھا کے وہ اپنے بلینکٹ وہاں پہ سوئے ہیں، گو کہ وہ چھوٹے بھی تھے لیکن وہ سو گئے۔ اب اندر کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں یہ صاف بالکل نظر آ رہا ہے کہ جو اجاز خان ہے وہ نکی سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، فری ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن نکی ایک ایسے کردار میں اندر نظر آ رہی ہیں جو بڑا فری اور فریش چہرے کے طور پر نظر آ رہی ہیں۔ نکی ابھی باتوں کو سمجھ رہی ہیں، وہ سب سے ٹال مٹول کر کے اور باتیں کر کے ابھی معاملات کو سمجھنا چاہ رہی ہے۔ اس کو برتن دھونے کے جو ایک ملا تھا کام، اس میں بھی اس نے تھوڑا انکار کیا، کہ اس نے کہا کہ میرے جو نیلز ہیں، ناخن ہیں، وہ میں نے بڑی مشکل سے ان کو بڑا کیا ہے، تو پلیز ابھی میرے سے یہ کام مت کروائیں، اور جو ہے وہ میں بعد میں کر لوں گی، لیکن ابھی میں اور سارے کام کر سکتی ہوں، یہ برتن دھونے والا کام کیوں نہیں کر سکتی، اس سے میرے ناخن جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ گو کہ اس بات پر بعد میں بڑی لیدے ہوئی، اور جیسمین بسین نے اس بات کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ نہیں تمہیں سارا کام کرنا پڑے گا۔ اب جب سبزی کاٹنے کی باری آ رہی تھی تو پھر وہی سدھارتھ صاحب نے بلا ضرورت ادھر آ کر کہا کہ لاؤ میں کاٹتا ہوں سبزی، تو سبزی کاٹتے ہوئے انہوں نے خیر سے اپنا ایک نقصان کیا، اپنی انگلی کو کٹ لگوا لیا۔ کسی کام کے لیے جو باہر گراؤنڈ ایریا تھا اس کو بند کر دیا گیا، اور ریجیکٹڈ کو بھی کہا کہ آپ جب تک آپ کو اجازت نہیں باہر جانے کی ملتی آپ اندر آ سکتے ہیں، لیکن اندر آ کر آپ فرنیچر کو ہی نہیں استعمال کر سکتے، اور آپ زمین پر ہی بیٹھ اٹھ سکتے ہیں۔ وہ دن اسی طرح گزرا، انہوں نے دن کو سوئے کیونکہ رات ساری ان کی شوٹنگ ہوئی تھی، اور اسی طرح انہوں نے اٹھنے کے بعد اپنا ٹائم پاس کیا اور رات کو سوئے۔ اگلے دن کا ڈانس جو ہے وہ زبردست ہوا، اور روایتی طور پر اسی طرح وہ سب ڈانس پہ اٹھے اور ایک اچھے دن کا آغاز ہوا۔ اب اگلے دن میں جو ہم نے پروگرام میں ہم نے جو غور کیا ہے، ان 2 دنوں کی ونر ہم نے پایا نکی تنبولی کو، اور ایک سب سے خاص بات چیک کی ہے کہ نکی تنبولی، شہزاد اور اجاز، یہ ایک ٹرائی اندر نظر آ رہا ہے کہ جو بن رہا ہے، اور اجاز بھی جو ہے وہ چھپے رستم لگ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کچھ ایسے باتیں کی جیسے انہوں نے اس کو کہا کہ تم پلیز ایسے کپڑے نہ پہنا کرو۔ اب بھائی اس کے کپڑوں پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس نے بھی پوچھا کہ تمہیں میرے کپڑوں پہ کیا اعتراض ہے؟ تو کچھ عجیب سی بات اس نے کی کہ آپ یہ کپڑے پہن لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جھکا نہ کرو نیچے۔ تھوڑی بات سمجھ سے باہر تھی۔ اور اس کے بعد پھر شہزاد جو ہے وہ بھی ایک نکی کی طرف متوجہ نظر آ رہا ہے۔ اب نکی کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ ان دونوں کے ساتھ دوستی بڑی اچھی طرح نبھا رہی ہے۔ اجاز اس کو یہ بھی کہتا ہے اگر تم رو گی تو میں روؤں گا، تو کہتی ہے تم اچھی دوستی کر رہے ہو، میرے 2 برتن تو تم دھو نہیں سکتے، تو دوست کیسے ہو؟ تو اس پر اجاز نے کیا خوب بات کہی کہ اگر میں تمہارا دوست ہوں تو میں اپنا بھی دوست ہوں، یعنی صاف لفظوں میں اس نے یہ کہا کہ ابھی میں اتنا بیوقوف نہیں بنا
جتنا تم چاہ رہی ہو. تو اس طرح کی نوک جھونک سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرائی اینگل بن چکا ہے یا آگے اسی خطوط پہ یہ کام چلے گا. جیسمین جو ہے اس کو کچن دیا گیا ہے, وہ روب سے بولتی ہے, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی مجھے تو پھٹنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, میرے ساتھ کوئی اگر ذرا بھی غلط کرے گا تو میں فوراً بدل جاؤں گی. اور غصے سے وہ روب سے جو ہے نا بات کرتی ہے اور اس کا اس نے اظہار بھی کر دیا. سارا گرپال جو اندر ہے, جو پنجاب سے آئی ہیں, وہ ابھی تک بالکل خاموش ہیں. سدھارتھ نے اس کو مذاق میں خوب ہاتھوں ہاتھ لیا بھی, اور اس کا تو اب ایک تھوڑی بات بھی مشہور ہوئی ہے کہ اس نے سدھارتھ کو جیجا کہا. اس نے کہا میں تمہارا جیجا کیسے؟ اس نے کہا پنجاب آپ کو جیجا کہتا ہے. اب سارے جو بگ باس دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اس نے کس وجہ سے کہا. یہ اس ہستی کی وجہ سے کہا جو بگ باس 13 کی وجہ شہرت بنی, شہناز کور کی. تو سارا گرپال یہ اس وقت اس بات کی وجہ سے بھی پاپولر ہے, میڈیا میں اس کی بات. اندر بہرحال وہ ابھی تک شریف اور خاموش نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں, یہ کام تو اب چلے گا بہت لمبا. ہمیں تو جو ان 2 دنوں میں نظر آیا وہ یہی نظر آیا کہ جناب نکی تنبولی ایک ایسا کردار بن کر آ گئی ہے جو جیسمین کے اوپر بھی چھا گئی ہے. جیسمین سے بہتر نظر آ رہی ہے, اس کی بات کرنے کا انداز, بے باکانہ اس کے جو اطوار ہیں, وہ لگتا ہے کہ اس کو آگے تک لے کے جائیں گے. تو اسی اظہار کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ دنوں میں کیا ہوتا ہے. منور صادق کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. ضرور دیکھیے بگ باس, رویوں کا کھیل, انسانی احساسات کا ترجمان بگ باس. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, پیس فار آل.